السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، رواہ مسلم۔ آج کا میرا موضوع ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اس تعلق سے پہلے کے درس میں آپ کو چند باتیں بتائی گئی تھیں۔ آج انشاءاللہ قبر کی زندگی کے بارے میں مختصر ذکر کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا بھی میرا مقصد ہے جو دراصل قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے 4 مراحل ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ میں، بچہ یا بچی ماں کے پیٹ میں جتنا اللہ چاہتا ہے رہتا ہے، عموماً 6 مہینے سے 9 مہینے کی مدت جو بیان کی گئی ہے، اس مرحلے تک ایک بچہ یا بچی شکم مادر کے اندر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے اتنی زندگی کو گزار کر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی کے مراحل میں سے یہ دوسرا مرحلہ ہے جو دنیاوی زندگی ہے، اور تیسرا مرحلہ جو دنیا سے وفات پانے کے بعد انسان قبر کے حوالے ہوتا ہے۔ قبر کے اندر جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ صحیح جواب دے لے پاتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو منافقین اور مشرکین اور کفار ہوتے ہیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کے مستحق ہوتے ہیں، اور ان پہ انعام و اکرام کی بارش ہونے لگتی ہے، جبکہ جو مشرکین، منافقین اور کفار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون شد العذاب۔ صبح و شام جو جہنمی لوگ ہیں انہیں جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کہے گا فرعونیوں کو اور سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ ساتھیوں، اس آیت سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دیتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر آیات اور احادیث ہیں ان سے ثبوت ملتا ہے کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب میت قبر کے حوالے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردے ڈالے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی میت کو عذاب دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والوں کو خبر ہو جائے تو یہ بتلائیے کہ ہم میں کا کون انسان آرام کی زندگی بسر کر سکتا ہے، آرام کا لقمہ کھا سکتا ہے، اور کیسے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ
اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے خیش و اقارب کے ساتھ انسان آرام کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ پردے ڈالے رہتا ہے، اور جب قبر کے حوالے ہوتا ہے تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے میں رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بروز قیامت ہر ایک انسان کو اس کے کیے کے نام اعمال اسے دیا جائے گا، اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں اور ہم نے کیا اچھائیاں کی تھیں۔ اسی طریقے سے اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی میت کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں جب بات کھول دے اور سب سارے لوگ اس کو جان جائیں، تو اس میں میت کی ذلت و رسوائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک میت کو جو مردہ انسان ہے اس کو بھی ذلیل و رسوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے ساتھیوں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہایت ہی مشہور و معروف حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میت کو قبروں میں، مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب قبر سنا دے۔ اس لیے ساتھیوں، یہ بھی حکمت ہے جس حکمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میت پہ رحم کرتے ہوئے اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوا کہ قبر کے اندر عذاب یا انعام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث ہیں جن سے ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر انعام بھی ہوتا ہے۔ ان تفاصیر میں نہیں جاتے ہوئے میں ایسے لوگوں کو جو ان آیات اور احادیث کو جھٹلاتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کا جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے عقلی طور پہ بھی ایک دلیل پیش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم میں کے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو سوتے رہتے ہیں اور ہم اور آپ خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ خواب کے اندر کوئی انسان خوش ہوتا ہے، کوئی انسان غمی محسوس کرتا ہے، کوئی انسان ہنستا ہوتا ہے، اور کوئی انسان کیا ہے روتا ہوتا ہے، غم و الم سے نڈھال ہوتا ہے، اور کوئی انسان خوشیاں ہی مناتا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں انسان دیکھتا رہتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو ہم اور آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب وہ خواب دیکھتا ہوتا ہے تو اس کے بازو میں سوئے ہوئے اس کے بال بچوں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ جب تک وہ خبر نہ دے تب تک کیا ہے اس کی صحیح معنوں میں خبر بھی لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے ساتھیوں، جب دنیا میں ایسا ممکن ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میت کو عذاب دے یا انعام دے اور ہم اور آپ وہ نہ دیکھیں؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ یقیناً ممکن ہے۔ ممکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ایسی چیزوں کو دیکھ سکیں جو ہم سے اوجھل ہیں یا ہم سے غیب میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر جانب سے ہے۔ اس لیے ساتھیوں، یہ کہنا کہ ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے، وہ چیز ہو نہیں سکتی یا ممکن نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیے، ہوائیں چلتی ہیں اور ہم اور آپ ہوا کو نہیں دیکھتے۔ ہر ایک انسان کے جسم کے اندر روح ہے، آتما ہے، پھر بھی انسان جتنی بھی کوشش کر لے، کسی نے آج تک روح کو دیکھا نہیں ہے۔ اور اس طرح کی ایک دو نہیں، کئی ایک مثالیں ہیں جن چیزوں کو ہم اور آپ مانتے ہیں ثبوت کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ، جبکہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو اس بات کا انکار کرنا کہ ہم اور آپ قبر کھودتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ کسی کو انعام ہو رہا ہے یا کسی کو عذاب ہو رہا ہے، کسی پہ نوازش ہو رہی ہے یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب
کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، اس بنیاد پہ فقط انکار کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمی ہے، ہمارے اور آپ کے عقیدے کے اندر کمیاں ہیں۔ اس لیے ساتھیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے عقیدے کو درست بنائیں۔ جو چیز صحیح ہے اسے صحیح مانیں اور جو چیز غلط ہے اسے غلط مانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت کے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہم سبوں کا جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔